الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سمعکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ومولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ حج کی آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78. سورہ حج کا جو آخری رکوع ہے اس میں کل 6 آیتیں ہیں. آخری 2 آیتیں تو وہ ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، جن کا انشاءاللہ آج درس ہوگا، اور اس سے اوپر والی 4 آیتیں جو ہیں قرآن حکیم کے اندر جو قرآن کی دعوت ہے اس کو مختصراً اور جامع انداز میں اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا. قرآن حکیم کی جو دعوت ہے اس کے 2 لیول ہیں. ایک ہے تمام انسانوں کے لیے. جو تمام انسانوں کے لیے دعوت ہے نا، تو اس میں اصل کے اندر دعوت ایمان ہوتی ہے. وہ ایمان کی دعوت اس میں ہوتی ہے. اور جو ایمان لے آتے ہیں پھر ان کے لیے دوسری دعوت ہے، اس کو کہتے ہیں دعوت عمل. ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہے نا، ان میں دعوت عمل ہے، یعنی ایمان والوں سے اللہ کے تقاضے. یعنی پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ایمان لیا. اگر ایمان ہی نہیں لاتے تو پھر عمل کا تقاضا نہیں ہے. کوئی شخص ایمان نہیں لایا تو آپ اسے تو نہیں کہتے کہ نماز پڑھو. کوئی عیسائی جانا ہو تو کہ آ جا یا نماز پڑھ لا. ٹھیک ہے، پہلے ہے ایمان، اس کے بعد عمل. جب کوئی شخص ایمان لے آیا ہے تو اب اس سے مطالبہ عمل کا. تو یہاں عام طور پر وہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی سانو کادی دعوت ہے، سانو کادی تبلیغ ہے. تو اصل میں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی. ورنہ جب قرآن حکیم کے اندر یا ایھا الناس کہا جاتا ہے نا، تو وہ دعوت عمومی ہوتی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے. وہ ہوتی دعوت ایمان ہی ہے. اور جب مخصوص لوگوں سے بات ہوتی ہے اور قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، تو وہ ایمان والوں ہی کو دعوت ہوتی ہے. اب یہاں جو ایمان والوں کو دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، یہ 2 آیتوں میں ہے، لیکن آیتیں بڑی جامع ہیں. پہلی آیت جو ہے نا، یعنی ان 2 آیتوں میں پہلی آیت نمبر جو 77 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے
4 مطالبات کیے ہیں، لیکن ان چاروں کو جب ہم سمجھ لیں گے تو وہ 2 رہ جائیں گے. یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک مطالبہ جو ہے نا اس کو 3 طرح سے دہرا دیا گیا، یا اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کہیں گے 3 ایکو ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو گنیں گے تو 4 مطالبے ہیں، اور جب غور سے اس کو سمجھیں گے تو 2 رہ جائیں گے. اور یہ ہے ایک آیت. اور کامیابی کا دار و مدار یہ مطالبے یا پورے کرنے پر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور اس کے بعد جو آیت آتی ہے نا اس میں اس کام کرنے کو کا طریقہ اور اس کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہ 4 کام جو کرنے ہیں، اس کا آخر ہر کام ایک ہوتا ہے، کام ایک ہے، اس کو کرنے کا طریقہ، اور پھر اس کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے لیے پش کرنا. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 4 مطالبے ایمان والوں سے کیے ہیں، ان میں پہلا مطالبہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو. دوسرا واسجدوا، سجدہ کرو. تیسرا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. اور میں نے کہا پہلی 3 چیزیں جو ہے نا وہ ایک کے بعد دوسری آئی ہے، لیکن جب آپ سمجھیں گے تو یہ تینوں ایک ہی ہے. یعنی رکوع، سجدہ، عبادت، وہ عبادت میں یہ ساری چیزیں آ جائیں. تو سمجھ لیں گے ہم تینوں کو. اور اس کے بعد چوتھا کام ہے، وہ ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام. آگے فرمایا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی اس کے بغیر فلاح نہیں ملے گی. اپنے کوئی تصور بنا لو لیکن فلاح نہیں ہے اس کے بغیر. فلاح یہ 4 کام کرنے سے ہی ہے. اب یہ 4 کام سمجھ لیں. دیکھیں، ایمان کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضے عائد ہوتے ہیں نا، ان میں جو سب سے جلدی آنے والا تقاضا ہے وہ نماز ہے. اس لیے کہ روزہ جو ہے نا، روزہ رمضان میں فرض ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان لاتا ہے تو اب وہ رمضان کا انتظار کرے گا نا، پھر وہ فرض اس پر آئے گا. اسی طریقے سے حج نمبر 1 موسم میں فرض ہے. تو حج کا سیزن ہوگا، حج کا موسم ہوگا، حج کا مہینہ ہوگا تو حج کرے گا. دوسرا، حج کے پیسے بھی ہوں گے، خرچہ بھی ہوگا. اگر خرچہ نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں ہے. حج فرض ہی اس پر ہوتا ہے جس کے پاس خرچہ ہو. اسی طریقے سے زکوٰۃ آپ کے پاس مال ہو اور سال بھر رہا ہو. اگر ساری زندگی آپ کے پاس اتنا مال نہیں آتا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہو اور سال بھر رہے. لیکن نماز جو ہے نا وہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا تقاضا ہے کہ اس میں استثناء بہت ہی کم ہے. جنگ ہو رہی ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، خوف میں ہو، پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیٹا پڑھ لے، کھڑا پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، ٹھیک ہے. اگر کوئی عذر ہے تو، ویسے نہیں تو پڑھ لے. صبح اس کے کہ دماغ ہی کام چھوڑ جائے، پاگل ہو جائے تو پھر اور بات. اسی لیے قرآن حکیم میں نماز کا جو ہے نا وہ کئی مقامات کے اوپر، بہت زیادہ مقامات ہیں جہاں نماز کا ذکر آیا. اور نماز کا یہ ذکر جو ہے نا وہ مختلف طرح سے آیا. کسی جگہ تو ایسے ہی آیا جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن کسی جگہ نماز کے کسی رکن کا نام لے دیا گیا.
مثلا رکوع کرو، اب یہ رکوع نماز کا ایک رکن ہے. جب آتا ہے رکوع کرو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پوری نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا، ساری نماز ہوتا ہے. یہ نہیں کہا بندہ کہے جی بس میں تو رکوع کر کے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رکوع ہے کیا. اسی طرح سجدہ کرو، پوری نماز پڑھو. اسی طرح فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار بن کر کھڑے ہوئے. تو وہ صرف کھڑے نہیں رہو بلکہ رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، پوری نماز پڑھو. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اچھا، ان دو آیات میں 3 دفعہ نماز کا ذکر ہے. پہلی 2 آیتیں جو ہے ابھی میں نے ترجمہ کر دیا، آپ کو یاد ہوگا. پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 77 جو ہے اس میں 2 رکن بیان ہوئے. ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو. تو رکوع سجدہ نماز ہی ہے نا. تو اس کا مطلب نماز کا 2 دفعہ حکم آ گیا، نماز پڑھو نماز پڑھو. اور اس سے اگلی آیت 78 نمبر جو ہے اس میں پھر نماز کا ذکر وہ ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو اتنی دفعہ آ رہا ہے یہ محض جو ہے وہ تاکید ہے، تکرار ہے، یا اس کی کوئی حکمت بھی ہے؟ حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حکم اور ایک حکمت ہے. تو اکثر ہم حکمت سے واقف نہیں ہوتے. حکم تو ہمیں پتہ ہے کہ روزہ حکم ہے، حج حکم ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اکثر ہمیں نہیں پتہ. اب یہ حکمت اگر سمجھ آ جائے نا تو پھر انسان کو بڑا انشراح حاصل ہوتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے وہ احکامات بھی نازل کیے اور حکمت بھی نازل کی ہے. اور حکمت کے بارے میں فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت عطا فرما دی اس کو خیر کثیر عطا فرما دی. تو اب اس کی یہاں حکمت کو بھی سمجھنا ہے. دیکھیں، نماز کی کیا حکمت ہے؟ نماز جو ہے یہ ایک ٹریننگ ہے، اور یہ بادشاہوں کے بادشاہ یعنی مالک کائنات اس کے سامنے حاضری ہے. اللہ جو ہے نا وہ بادشاہوں کا بادشاہ. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اصل کے اندر ہے کیا؟ دیکھیں، پرانے زمانے میں بادشاہ تو خیر اب بھی ہیں لیکن اب ذرا تھوڑے رہ گئے. بادشاہوں کے سامنے جس وقت کوئی آدمی حاضر ہوتا تھا یا اب بھی حاضر ہوتا ہے تو فلموں ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کس طرح حاضر ہوتا ہے. وہ اسی طرح حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بادشاہ کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوتا ہے. اور کبھی آپ کو معلوم ہو فوج کے اندر ایک بڑے افسر کے سامنے ایک ماتحت کس طرح کھڑا ہوتا ہے، جج کے سامنے ایک آدمی پیش ہوتا ہے وہ کس طرح پیش ہوتا ہے. یہ اس کے مرتبے کی وجہ سے ایسا ہے. کسی اور کے سامنے آپ ایسے کھڑا ہوتے ہیں؟ آپ اپنے باپ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، اور تو کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے. لیکن جب آپ جج کے سامنے جائیں گے تو وہاں آپ کھڑے ہوں گے. وہ فالتو بات نہیں کریں گے، ٹو دی پوائنٹ جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو پوچھے گا وہ بتائیں گے، اپنی طرف سے نہیں شروع کر دیں گے. انسان
بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ ایک محاورہ چلتا ہے کہ جب آدمی کسی چھوٹا ماتحت ملازم فوجی کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اٹینشن اپنے منہ سے، اگر وہ کوئی بات پوچھے یا جس مقصد کے لیے گیا اپنے منہ سے بات کرے گا۔ اپنے منہ سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہاں بات کرتے ہیں نا، کئی لوگ اکھاں نہ بھی گل کر دے، ہاتھاں نہ بھی گل کر دے، منہ نہ بھی کر دے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے سامنے صرف منہ سے بات ہوگی، اور صرف اتنی بات ہوگی جتنی جسے کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ اور مطلب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن جب میرے سامنے کھڑے ہوں گے نا، تو کوئی مطلب سے بڑھ کر بات نہیں کرے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ لا یتکلمون، کوئی اپنی مرضی نہ بولنا نہیں شروع کر دے گا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں مینوں اے پوچھا سی میں گواہ بھی دس دیتا، ادھا نہیں ہوئے گی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جتنی رحمان کی اجازت ہے، وقال صوابا، اور سیدھی طرح پوری پوری گل کرے گا، فالتو گل بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک آپ طریقہ ہے بادشاہوں کے سامنے جو ہے وہ، اور پھر سب بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے۔ اب دیکھیں جس وقت ہم نماز کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس دعا کا ترجمہ تو بہرحال اب آپ کو خود ہی ذہن میں ہونا چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات حنیفا وما انا من المشرکین، میں ہر طرف سے کٹ گیا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اور میں کسی کو تیرا شریک کرنے والا نہیں، یعنی تیرے برابر کوئی نہیں ہے، تیرا شریک کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس وقت مجھے یہاں سے کوئی اور نہیں ہے جو آواز دے لے، یا کوئی اور جو میں جس کی بات سنوں۔ میں اپنے پورے شعور کے ساتھ اور اپنے وجود کے ساتھ سامنے تیرے حاضر ہوں۔ اور اب پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو بادشاہ کے سامنے جا کر کیا کہتا ہے؟ بادشاہ سلامت رہے، پوری قوم دے تے، پوری رایا دے تے تیری رحمت رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں۔ تو وہ کیا ہے؟ ثنا۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی سارا اسی کی تعریف ہے، اسی کی بڑائی ہے، اس کی کبریائی ہے دونوں جہانوں میں، اور اسی کے سامنے اپنی کوئی درخواست ہے، کوئی استدعا ہے، اور پھر قرآن کا کوئی بھی ایسا پڑھا ہے۔ اب یہ سارا عمل جس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے فرما بردار بن کر کھڑا ہو، اس کے بعد اب چلا گیا رکوع میں۔ تو رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑا عظیم ہے۔ اچھا وہ عظیم ہے، میں مسکین ہوں، میں کمزور ہوں، میں اس کے سامنے بے بس ہوں، اور میری اس بے بسی، میری اس کمزوری، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ میں دبا ہوا ہوں۔ جب رکوع میں ہوتا ہے تو دبا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں، یا سیدھا کھڑا ہوتا ہے؟ رکوع کہتے ہیں دب جانے کو۔ آپ کو معلوم ہے یہ دب جانا جو ہے نا، یہ بے عزتی سے صبر ہوتی ہے۔ وہ کہندا یار او بندہ جڑا سی نا، انہوں نے دبا لیا، وہ دب گیا۔ اور فخر دے نال کی کہندا؟ وہ کہندا مینوں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن میں وہ دباؤ چ نہیں آیا، میں نہیں دبیا۔ اور جب ہم اس کو برے معنی میں استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے جی اے فلانا بندہ بیوی دے اگے دب جاندہ ہے،
یہ پاکستان امریکہ کے دب جانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دب جانا کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. اور یہاں کیا ہے کہ خود دبا ہے نا، یا کسے دبایا؟ خود نیواں ہو گیا، خود دب گیا، اور اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ سبحان رب العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے. اچھا وہ عظمت والا ہے، میں کمزور ہوں، مسکین ہوں، اس کے سامنے میری کوئی واہ نہیں چلتی، جنہوں کہتے نا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کے سامنے کمزور ہوں. اور کمزوری کا ثبوت کیا ہے کہ میداں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اپنی یعنی زبان سے اس کو بڑا ماننا اور اپنے کمزور یا چھوٹے یا دبے ہوئے مسکین ہونے کا اس کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے عمل سے اعتراف کرنا، یعنی اپنی وہ پوزیشن بنا کر بھی اس کا جو ہے وہ اعتراف کرنا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر آدمی سیدھا ہوتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جاتا. اب یہ سجدہ جو ہے نا وہ رکوع جو ہے وہ دبنے کا آغاز تھا اور سجدہ انتہا ہے. یعنی اب اس سے زیادہ آپ دب سکتے ہی نہیں، دب گئے جتنا دبنا تھا. اور صورتحال کیا بن گئی؟ صورتحال یہ بن گئی کہ بلند اور پست برابر ہو گئے، یعنی سر تے پیر برابر ہو گئے. سر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے بلندے سے پہ لگایا، اسی لیے کہتے ہیں سر بلند. جیسے سر بلند رہتا ہے نا، تو اسی طرح کہتے ہیں جھنڈا سر بلند کریں گے، دین کو سر بلند کریں گے، اونچا کریں گے. تو اب پاؤں جو ہے وہ جسم کے پست حصے پر لگائے ہیں. جب سجدے میں چلا گیا، رکوع میں تو وہ سر اور پاؤں برابر نہیں تھے، لیکن جب سجدے میں چلا گیا تو اب کیا ہے؟ اب بلند اور پست برابر ہے، سر جو ہے وہ پاؤں کے برابر ہے. اور یہ انتہا ہے گر جانے کی، کمزوری کی، لاچارگی کی، بے بسی کی، اپنے آپ کو مار دینے کی. بس آپ جس طرح کہتے ہیں جی فلانا آدمی فلانے دے پیر پہ گیا، اس نے جڑا نا پیراں تے پگڑی رکھ دیتی. مختلف مثالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ جب کوئی آدمی کرے تو اسے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس حال میں اس کی بڑائی کا سبحان ربی الاعلیٰ اور اپنی لاچارگی، بے بسی، کمزوری، یعنی مطلب کیا کہ میری تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یا میری تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا حالانکہ آپ کھڑے بھی تو سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن یہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر جا کر اپنی وہ پوزیشن بنا کر جو ہے نا وہ، اور اپنی ہی زبان سے یہ مان کر کہ وہ بڑا ہے، اس کے سامنے اپنی وہ حالت جو ہے وہ بنا کر جو ہے اس کا اعتراف یا جو ہے وہ کرنا. اچھا اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو چیز ہے، میں نے کہا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب تربیت ہی ہے، اگرچہ وہ وقت نہیں ہے لیکن یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے. اس ٹریننگ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ سے کمزور سمجھوں، اللہ کے سامنے بے بس سمجھوں، اور ہر وقت یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس یہ مسجد میں آ کر جب وہ رکوع کروں سجدہ کروں، بلکہ ہر وقت حالت سجدہ اور رکوع سجود میں رہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب یہاں سے یعنی مسجد سے جو ہے وہ جاؤں
تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں دکان پہ جاؤں گا. تو دکان کے اوپر جب میں جاؤں تو اب دکان کے اوپر بیٹھ کر میں جب سودا بیچوں تو میرا دل کرے گا کہ میں جھوٹ بول کر سودا بیچ دوں. میرا دل کرے کہ میں ملاوٹ کر لوں. میرا دل کرے میں کم تول لوں. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کام کر لوں. اور اگر میں وہ میرے دل نے یہ کہا ہے اور فوراً مجھے یہ توجہ ہو گئی کہ یار میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میرا اللہ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے، میرا اس مالک کے ساتھ کیا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے اس نے منع کیا کہ میں جھوٹ نہ بولوں، مجھے اس نے منع کیا میں کم نہ تولوں، مجھے اس نے منع کیا کہ میں ملاوٹ نہ کروں، اور میں نے فوراً اپنے آپ کو روک لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب بھی حالت رکوع اور سجدہ میں ہوں. ٹھیک ہے نا، میں اب بھی اپنے رب کے سامنے کمزور ہی ہوں. طاقتور ہوں تو پھر میں اپنی مرضی کر لوں گا. میں تو اب بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر بعد آ گیا، رک گیا. ٹھیک ہے نا، تو میرے وہ رکوع اور سجدہ جو ہے نا، یہاں یہ ہے فیلڈ جس میں اس کا پتہ چلنا چاہیے. باقی اس کو آپ اپلائی کر لیں ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ یہ یاد رہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جا سکتا. جیسے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اچھا جی، اب اگر آپ غور کریں تیسری بات اس میں آ گئی ہے. اب اگر آپ نماز یعنی وہ قیام، رکوع، سجود اس نے ایسی تربیت کر دی ہے تو اب آپ اپنی پوری زندگی جو ہے اس میں اللہ کی مان کر چلیں گے. ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی تو ختم ہو گئی ہے کیونکہ میں تو ہوں ہی کمزور. میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اب وہ تیسری جو بات ہے نا اس کو سمجھے، وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. یعنی پہلا تھا رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، تیسرا اپنے رب کی عبادت کرو. اب عبادت کا مطلب سمجھ لیں جی. عبادت کیا ہے؟ دیکھیں 3 لفظ ہیں: عبد، غلام اور بندہ. عبد کہتے ہیں عربی میں، غلام کہتے ہیں اردو میں، بندہ کہتے ہیں فارسی میں. اگرچہ ایک بندہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں، لیکن وہ پنجابی والا بندہ جو ہے نا، وہ ہم کہتے ہیں جی وہاں کتنے بندے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ بندہ نہیں ہے. یہ جو فارسی کا بندہ ہے نا، اس کا مطلب اور ہے. یہ عبد، غلام اور بندہ یہ برابر کے لفظ ہیں. یعنی یہ سب جو ہے وہ نا برابر الفاظ ہیں. عربی میں جو عبد ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا انسان کہ وہ اپنے اچھا اب چونکہ یہ وہ غلامی کا دور رہا نہیں، ہمیں تھوڑی دقت ہوتی ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کو عبد سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہاں تو غلام تھے نا. آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں فلاں کا غلام تھا. تو اس کا اصول کیا تھا کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر معاملے میں اپنے آقا کے ماتحت. غلام کیا ہے؟ ہر وقت اس کا کوئی وقت نہیں ہوگا جی ہوں تو جی میرا سون کا ٹائم ہے، میں نے ستے نو اٹھاتا. ٹھیک ہے نا، نہیں، آقا کی آواز ہے یا آقا کا مطالبہ ہے. ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں اپنے آقا کی
اس کے ماتحت، اس کی مرضی، اس کی رضا چاہنے والا، یعنی پسند مرضی اس کی ہے، غلام کی نہیں ہے۔ میں تو صرف یس سر کہنے والا ہوں، ماننے والا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بندہ ہو، عبد ہو، غلام ہو، یہ مفہوم اس کا بنتا ہے۔ صحیح معنوں میں عبد، غلام یا بندہ اس وقت ہے جب ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ وہ شعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بس اپنے آقا کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ، میں سانس بھی اسی کی مرضی کے مطابق لے رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو غلام ہے اس کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں غلامی، اور جو بندہ ہے اس کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ بندگی۔ اور جو عبد ہے، زبانیں علیحدہ علیحدہ ہیں، باقی تو مطلب عبد سے کیا بنتا ہے؟ عبادت۔ عبد سے عبادت، غلام سے غلامی، بندہ سے بندگی، یہ تینوں یعنی عبادت، بندگی، غلامی ایک ہی مطلب ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ اچھا، اگر میں نے واقعتاً اپنے آپ کو شعوری طور پر عبد سمجھ لیا ہے، غلام سمجھ لیا ہے، بندہ سمجھ لیا ہے، تو اب میرا دائرہ تو بندگی ہے، غلامی ہے، عبادت ہے۔ یعنی میری تو پھر پوری زندگی جب میری رہ ہی نہیں گئی، میرا تو اس کے اندر کوئی اختیار نہیں۔ اب میں تو جس جگہ بھی ہوں گا، جس حال میں ہوں گا، جس وقت ہوں گا، میں نے اپنی زبان کھولنی ہے، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے، پاؤں سے چلنا ہے، دماغ سے سوچنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے مالک کی طرف سے مجھے کس حد تک اجازت ہے، کیا کرنے کا حکم ہے، کس چیز میں میرا مالک جو ہے وہ میں اس کی بندگی میں رہوں گا، اور کس چیز میں سرکشی میں چلا جاؤں گا، میں اپنی مرضی کرنے لگ جاؤں تو سرکش ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس دائرے کے اندر جو وہ رہنا، وہ دائرہ جسے کہتے ہیں قرآن و سنت، اس کا نام عبادت ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں عبادت کا صحیح معنی یا صحیح تصور جو ہے موجود نہیں۔ ہم کہتے ہیں عبادت کیا ہے؟ کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پڑھنا، نفل پڑھنا، کوئی اور عبادت ہے۔ تو یہ سمجھ لیں جی، عبادت جو ہے وہ غلامی ہے، یعنی وہ غلامی کے اندر جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر انسانوں کا جو مقصد تخلیق بیان کیا وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں انسانوں کو عبادت کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اب اگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی انسان اور جن کو عبادت کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا، تو پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پھر تو وہ بھی اس پر پورے نہیں اترتے۔ وہ بھی کوئی دوسرے کام کرتے تھے یا ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، روزے میں رہتے تھے، ہر وقت رکوع سجدہ میں رہتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ اصل بات اسی طرح ہی ہے کہ وہ میرا دکان پر بیٹھنا بھی عبادت ہے، وہ میرا بازار میں چلنا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ جو میں بازار سے گزر رہا ہوں وہ گزر رہا ہوں اپنے مالک کی رضا جو ہے نا اس کو پیش نظر رکھ کے۔ میں جا رہا تھا، آگے سے کوئی عورت آ گئی اور وہ نفس نے جو ہے وہ کہا، شیطان نے کہا کہ میں اسے دیکھوں، فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ میں تو غلام ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں عبد ہوں، اور میں تو ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر حال کے اندر اپنے مالک کی رضا کا پابند ہوں، اور میرے رب مالک نے تو مجھے منع کر دیا، تو میں
نے اپنے آپ کو روک لیا تو میں عبادت میں ہوں۔ وہ دکان کی مثال میں نے آپ کو دے دی، باقی آپ جہاں بھی اس کو جاگو فٹ کر لیں، میں نے اپنے آپ کو منع کر دیا، روک لیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں نے کر لیا تو وہ سرکشی ہے، اس کا حل توبہ ہے، توبہ کر کے واپس آؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب صرف ایک بات رہ گئی ہے، یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں، البتہ بعض اوقات جو ہے نا وہ دو فرض اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت کس کو ترجیح دیں، کس کو مقدم کریں، کس کو مؤخر کریں؟ مثال کے طور پر ادھروں اذان دی آواز آ جاندی ہے کہ بیٹھا دکان دے اتنے ایمانداری نہ سودا بیچی جا رہا ہے، وہ کہندا کوئی بندہ کہندا یار اذان نماز دا ٹائم ہو گیا، وہ کہا عبادت تو میں اتنے بھی کری جانا، میں کہڑا گھٹ تولدا، میں پورا تولدا، ٹھیک ہے نا؟ میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، تو عبادت تو میں کری جا رہا۔ تو یہ سمجھ لیں بعض اوقات دو تقاضے اکٹھے ہو جائیں گے، اب اس میں کس کو مقدم کرنا ہے، کس کو مؤخر کرنا ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں گئے، رمضان کا مہینہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا کہ جنگ ہے، اور ظاہر بات ہے مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ سخت کام ہے، جنگ سخت کام ہوتا ہے نا، تو جنگ ہے، جو روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ اب روزہ فرض ہے، لیکن ایک فرض کو پیچھے کر کے دوسرے فرض کو آگے کر رہے ہیں، مقدم اور مؤخر۔ آپ نے اجازت دے دی کہ جو چاہے روزے کو مؤخر کر دے، لیکن جنگ کو مؤخر نہیں کرنے کا کہا۔ لہذا اب یہاں کس کو مؤخر کرنا ہے اور کس کو مقدم کرنا ہے؟ غزوہ خندق ہو رہی تھی، غزوہ خندق کے اوپر صحابہ ڈیوٹی کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، اور خطرہ تھا کہ اگر چھوڑ کر نماز پڑھیں گے تو خندق غیر محفوظ ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کو مؤخر کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ خندق کی حفاظت کو مؤخر کر دو، یا وہ کہا کہ با اللہ آپ پہ حفاظت کر لے گا، تجھے پڑھو نماز، ایسے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کو اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے، پیچھے کوئی کہندا جی میں تے اتنے مسجد نبوی دے وچ اعتکاف کرنا، تیرا اعتکاف ہن نہیں ہے، ہن اینوں اگر تو کرنا بھی سی تے اینوں مؤخر کر، ہن وہ مقدم ہے۔ لہذا جب تو دکان پر بیٹھا ہے تو اذان کی آواز آ گئی ہے، تو اب اس کو مؤخر کر، اس عبادت کو عبادت کر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں جی اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ قرآن ظاہر ہے اللہ کی رضا قرآن ہے، یعنی جب ہم یہ سوچیں گے کہ میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی، تو ہمارے پاس اللہ نے خود تو نہیں آنا، اب قرآن ہے، سنت ہے، تو اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ قرآن سنت کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا، فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے علاوہ تو کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ویسے یہ اب آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہوگی کہ رکوع، سجود اور عبادت میں ساری چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا حکم ہے، اگلا حکم کیا ہے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو۔ یہ خیر کے کام کیا ہے، یہ تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں جی خیر، ویسے تو قرآن کریم کو بھی خیر کہا گیا، خیر کثیر، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم،
اسی طرح قرآن حکیم کے اندر برل اور مقام کے اوپر بھی ہے ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن کے بارے میں آیا کہ جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کے اوپر چلنے کی توفیق دی، عمل کی توفیق دی، اس نے تو بہت وہ کچھ جمع کر لیا جو قرآن سے ہٹ کر کسی نے بھی کچھ جمع کر لیا تو کچھ نہیں جمع کیا. اس کے مقابلے میں اس نے زیادہ خیر جمع کر لیا، یا زیادہ جو ہے وہ دولت، بڑی دولت جمع کر لی. یہ قرآن کو کہا گیا. اچھا، وافعل الخیر جو ہے نا وہ اس پر بات ہو رہی تھی. تو اصل میں بعض اصطلاحات ہوتی ہیں خیر کے کام. وافعل الخیر، خیر کے کام. خیر کے کام کس کو کہتے ہیں؟ خیر کے کام کہتے ہیں انسانی فلاح کے کام، انسانی ہمدردی کے کام، یعنی دوسرے انسانوں سے متعلق ہے. یہ پہلی جتنی بھی بات تھی ابھی تک میں نے کی ہے نا، وہ تھی اپنے سے متعلق. اب یہ دوسرے انسانوں سے متعلق ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے عبد بن کر زندگی گزارو، اور اگلا کام کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کی بھلائی کی فکر کرو، یا دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو. اب دوسرے لوگوں کی جو بھلائی ہے اس کے بھی دو درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ تقریباً ساری دنیا میں انسان سمجھتے ہیں. انسان ہو تو سمجھتا ہے، کیونکہ یہ فطرت انسانی ہے. جن کی فطرت مر گئی ہو ان کو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جن کی فطرت زندہ ہے تو ان کو تو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے، خواہ وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، سمجھتا ہے. کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مسافر ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اگر اس کو تعاون کی ضرورت ہے. اور یہ وہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کیا. یہ آج ہم مسلمان جو اسی تے اوتھے کسی دا ایکسیڈنٹ ہوئے تو وہی جیب چوں بھی موبائل کر لینے ہیں، لیکن آپ ذرا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوری زندگی یہ خدمت خلق کے کام کیے ہیں. عائشہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کیا کہا تھا جب وہ آپ غار حرا سے آئے تھے؟ کہا آپ غریبوں کی معاونت کرتے ہیں، آپ یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، مسافروں کے ساتھ ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا. ابھی وہی تو 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی ہے. 30 سال کی عمر تھی جب مکہ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. اس وقت حکومت نہیں تھی، قبیلے ہی تھے. تو مکہ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں جس طرح ابھی ہم جاتے ہیں، وہاں جا کر مسائل بن جاتے ہیں. کسی کا کفیل نہ جھگڑا بن گیا، کسی نہ کوئی اور اتنے مقامی لوگ بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا تو یہ پردیسی گیا، پردیسی نے پھاڑ کے کوٹ چڑھن گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ ایک کمیٹی بنائی. ان سے حلف لیا کہ ہم لوگ، اس کمیٹی کے لوگ جو ہے وہ یہاں آنے والوں کو اس طرح کے مسائل میں معاونت دیں گے، تحفظ دیں گے. اس کو کہتے ہیں حلف الفضول. حلف تو حلف کو ہی کہتے ہیں نا. فضول اصل میں اس میں 3 آدمی، اس کمیٹی میں 3 آدمیوں کا نام جو تھا نا اس میں فضل کا لفظ آتا تھا. تو فضل سے پھر وہ حلف الفضول، وہ حلف جو اس کمیٹی میں جس میں وہ فضل نام کے لوگ تھے تو اس کا بہرحال اس طرح نام پڑا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد فرمایا
کہ اگر اس طرح کے معاہدے کے لیے مجھے اب بھی کوئی بلائے تو میں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انسانی ہمدردی، یہ ہے اس کی جو ہے وہ اہمیت۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں غیر مسلم کرتے ہیں، جو اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے وہ بھی خیر کے کام کرتے ہیں۔ وہ جو ہے نا وہ کہاں سے چلتے ہیں؟ یورپ سے۔ وہ مدر ٹریسا اور پچھلے جو ہے نا وہ چند سالوں کی بات ہے، کراچی میں ایک عورت تھی، اس نے آ کر جو ہے وہ اسپتال بنایا اور کوڑ کے مریض جو ہے وہ ان کا علاج کیا۔ پاکستان سے کوڑ ختم ہو گیا۔ یہاں تو اس طرح کے لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے خدمت خلق اور وہ انسانی ہمدردی۔ تو ایک تو وافعل الخیر کا، اور یہ سمجھ لیں یہ کوئی اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور قرآن حکیم میں کتنی جگہ پر یتیموں، مسکینوں، مسافروں، بیواؤں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ واطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ ومسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک پہلو یہ ہے۔ اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو جو ہے نا اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، یا قرآن کے ساتھ کہہ لیں۔ قرآن، ایمان کا منبع قرآن ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کے کام کرتے تھے نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ تو آپ شروع سے کرتے تھے، وحی کے نزول سے پہلے کرتے تھے۔ لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو اب خدمت خلق کا ایک اور پہلو سامنے آ گیا، وحی کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی صرف یہ زندگی نہیں ہے، انسان کی ایک زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، اور مرنے کی بعد کی زندگی اس میں بھی دکھ اور سکھ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، یہ دنیا کا دکھ اور آخرت کا دکھ برابر ہے؟ دنیا کا سکھ اور آخرت کا سکھ؟ اچھا، آخرت کا دکھ جہنم ہے اور آخرت کا سکھ جنت ہے۔ دنیا کا دکھ تو پھر آپ سمجھتے ہیں، بھوکا ہوئی دکھی ہے، تو یہ آخرت کا دکھ تو زیادہ ہے۔ اگر کوئی آدمی آخرت کے دکھ کو نظر انداز کر دے اور دنیا کے دکھ کو سب کچھ سمجھ لے، مثال کے طور پر کوئی آدمی بھوکا ہے، میں کہتا ہوں جی میں نے ساری رات نیند نہیں آئی اس واسطے کہ میرا ہمسایہ یا فلاں آدمی بھوکا سکا، ٹھیک ہے نا، لیکن میں وہ ہیلپ نہیں کر سکتا سی، میں بہت، یا میں جڑا نا وہ پریشان رہا کہ کسی طرح یہ ہیلپ کر دوں۔ دوسری طرف مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہ جو زندگی گزار رہا ہے، میرا ایمان مجھے بتا رہا ہے کہ یہ زندگی جہنم کی ہے، یہ جہنم جانے والا ہے، لیکن مجھے اس کی جہنم کی فکر نہیں ہے۔ تو اب اگر میں اس کی کوئی ہیلپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہیلپ ہے، لیکن وہ ایسا ہی ہے کہ ایک بکرا ہوتا ہے نا، سویرے انہوں ذبح کرنا ہوتا قربانی تے، تو وہ کہندا اینو پانی پلا، اینو آ ہرے ہرے پٹھے پا، یعنی اینڈ دا کدھر جانا انہیں؟ اینڈ تے وہ جہنم چ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایتھے وہ دی تکلیف تو دور کر دیتی، لیکن تیرا یا تو ایمان ہی نہیں ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاؤں پر چوٹ آئی ہے تو وہ تو جو ہے نا وہ آپ نے محسوس کی ہے،
اس کا آپ علاج کرنے لگے، انہوں تو ہوا ہے کینسر، وہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا یہ وافعل الخیر کا دوسرا پہلو جو قرآن کے نزول کے ساتھ جو ہے وہ آیا، وہ کیا تھا کہ دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح، یعنی دوسرے انسانوں کی دنیا کی فلاح اور دوسرے انسانوں کی آخرت کی فلاح، جہنم سے نجات، جنت مل جائے اور دنیا کے اندر بھی اس کی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ اب سمجھ لیں جی کہ اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک نظام قائم ہے، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو ہے نا وہ قبائل تھے، قبیلے تھے، اور جو ہے نا وہ قبائلی زندگی کے اندر جو ہے نا اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ اس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کا دور کیا ہے؟ آج کا دور ہے نظام قائم ہے۔ اب آپ ہماری دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی وہ اس نظام کے تحت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھ لیں، اگر وہ نظام جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ نہ کسی کا دنیا کا بھلا کر سکتے ہیں، نہ آخرت کا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنی اس آبادی میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دینا۔ اچھا، ہم نے کوئی 100 بندہ یا 500 بندہ ہم نے جو ہے نا وہ نکال لیا کہ جی یہ بندے جو ہے نا ان کے پاس روٹی نہیں ہے، تو ہم سارے مل کر جو ہے نا وہ کوئی تھوڑا تھوڑا چندہ کر کے یا تھوڑا تھوڑا آٹا لے کر ہم ان کو جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، ہم خوش ہو گئے کہ یار ہماری آبادی سے تو بھوکے مک گئے، ہماری آبادی میں بھوک ختم ہو گئی۔ اچھا، اگلے دن جو ہے یا چلو اگلے مہینے چلو ڈالیں 2 مہینے کے بعد پتہ چلا جی گندم کا ریٹ حکومت نے بڑھا دیا، پٹرول مہنگا ہو گیا، یا کوئی اور چیز جڑی ہے اور مہنگی ہو گئی ہے۔ اب وہ ہم نے 500 ختم کیا تھا، مہینے بعد ہمیں پتہ لگا کہ 1000 اور کھڑا ہو گیا۔ وہ جو ہمیں دے رہے تھے کچھ تو ان میں سے بن گئے، یعنی جو ہماری ہیلپ کر رہے تھے کہ چلیں جی ہمارے پاس کچھ گنجائش ہے آپ ان کو دیں، اب کچھ تو انہاں چو غریب ہو گئے تے کچھ اور پیدا ہو گئے۔ آپ کرتے جائیں اور آپ دیکھیں آج تک کسی ملک کے اندر جو ہے وہ یہ جتنے بھی خدمت خلق کے کام ہو رہے ہیں نا، کسی ملک سے خاتمہ نہیں ہوا۔ کیا عیدی ختم کر کے چلا گیا؟ نہیں ختم ہوا۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں گے جی میں اچھے کام کردا جی تو کوئی چندہ لے لیا وہ لے لیا وہ لے لیا، بہت زیادہ بچوں تو بہت آپ بھی کھاندے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ اس کو پوری پیورٹی کے ساتھ بھی کریں تو ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ میں نے تو آپ کو مثال دیا کہ عیدی نے جب کام شروع کیا تھا تو اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ لوگ جو تھے ان کے مسائل تھے اس طرح کے، اور جب عیدی مرا ہے اس وقت اضافہ ہی تھا، کمی تو نہیں ہوئی۔ مدر ٹریسا ساری زندگی کلکتہ میں جب وہ خدمت خلق کرتے کرتے مر گئی، لیکن آخر اسی طرح کی گلیاں چھوڑ کے چلی گئی، عیدی اسی طرح ہی چھوڑ کے چلا گیا، یہ ختم نہیں ہوئی۔
اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں کرتے تھے تو ختم نہیں ہوا مکہ میں، یہ ختم ہوا جب آپ نے ایک عادلانہ نظام قائم کیا، پھر وہ دور آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نظام نے یہ منصوبہ بندی بنانی ہے نا، اس نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملے۔ اور یہ نظام جو غیر اللہ کا نظام ہوتا ہے وہ تو غریب کو محروم کر کے امیروں کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس کو ہم عام طور پر ہمارے سارے لوگ کہتے ہیں غریب اور غریب، امیر اور امیر۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے نا اس کو یہ فکر نہیں کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، وہ آخر آپ کے ملک میں سے سود کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اور یہ سمجھ لیں اللہ کہتا ہے کہ سود کو مٹا دو، یمحق اللہ الربا، بے حیائی ختم ہو۔ اور یہ سارے قرآن کے تقاضے ہیں نا۔ تو وہ نظام جو ہے نا اس کا اصول یہ ہوگا کہ لوگوں کو دنیا کے اندر بھی جو ہے نا وہ پریشانیوں سے بچانا ہے، اور ان کے لیے آخرت کا جو آخرت میں جنت کا حصول جو ہے اس میں بھی معاونت کرنی ہے، ان کی تربیت، ان کو ایسی تعلیم دینی ہے، ایسا ماحول بنانا ہے جس ماحول کے اندر جو ہے نا وہ یہ جنت حاصل کرنا آسان بن جائے۔ اور یہ اس نظام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو آپ رک جائیں کہ لیے نہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ واضح ہونا چاہیے، ذہن میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دینا مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی کا تو حل ہو ہی جائے گا جس کو آپ نے روٹی دی، لیکن آپ سمجھیں کہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ یہ دیر پا حل جو ہے نا اس سسٹم کو لانے کے نتیجے میں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی دنیا اور آخرت جو تھی اس کی فلاح کی گارنٹی جو ہے وہ حاصل ہوئی، یا وہ نظام جو ہے وہ گارنٹی بنا دنیا اور آخرت کی فلاح کا۔ اور وہ نظام جس جد و جہد کے نتیجے میں آیا تھا اس کو قرآنی اصطلاح میں کہا گیا جہاد فی سبیل اللہ، لہذا اب آگے جہاد کا حکم دے دیا۔ یعنی لوگوں کی فلاح چاہتے ہو تو تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ فرمایا یا اب دوبارہ اس آیت کو پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، تمہارے اس رکوع، سجود، قیام، اس کا نتیجہ یہ بننا چاہیے کہ تم پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کے پورے عبد بنو، تمہاری زندگی عبادت ہو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اگلا کام کیا؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، دوسرے انسانوں کی خیریت میں لگ جاؤ، اور وہ خیریت دنیا کی بھی ہے اور وہ خیریت آخرت کی بھی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پر آ جاؤ، ورنہ کوئی فلاح نہیں ہے۔ تسی اپنی نمازاں پڑھ دے رہے، اپنے روزے رکھ دے رہے، اپنے گوڈیاں دے بھی پالا ہے محراب تے متھیاں دے بھی پالا ہے، فرمایا فلاح دوسرے انساناں دی بھلائی دے وچ، اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب اس نظام کو لانے کے لیے جو آج کل ویسے وہ کہتے ہیں جی ہمارا وہ نظام جو ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے خاص الفاظ ہمیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ، یہ ویلفیئر دنیا کی نہیں ہے، یہ آخرت کی ویلفیئر بھی ہے، یہ بھی تو ویلفیئر ہی ہے نا لوگوں کی۔ یہ ویلفیئر اسٹیٹ وہ کہتے ہیں ہم نے قائم کی ہے، وہ ویلفیئر اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ ساڈی تو نہ دنیا دی ویلفیئر ہے، نہ آخرت دی ہے۔
وہ کم از کم دنیا میں لوگوں کو سہولتیں دے کر کہتے ہیں جی ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ قائم کیا. یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تو اللہ دیتا ہے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کرو، لیکن یہ ایسے بیٹھے بیٹھے قائم ہو جائے گی؟ یہ ایسے گلا کرنا. فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جہاد کرو اللہ کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ. اب گویا کہ یہ مقصد حاصل کرو جہاد کے ذریعے. اب وہ جہاد صرف میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں. جہاد تو وہ مکہ سے شروع ہو گیا تھا نا. تو اگر وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ بھی اس وقت جہاد ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شعور لوگوں کے اندر بیدار ہوگا، پھر آگے بات بڑھے گی تو پھر وہ مرحلے بھی آتے پھریں گے، ٹھیک ہے نا. تو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ، اس مقصد کے لیے وہ ویلفیئر کا نظام جو ہے وہ لانے کے لیے جہاد کرو. اب آگے ساری سمجھ لیں کہ ترغیب ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے جہاد کے لیے تم کو چنا. کن کو چنا؟ وہ پیچھے بات آئی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ نے تمہیں جہاد کے لیے چنا. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. تم کو تو بہت مشکل لگتا ہے، تسی تو ایسے تے خوش سی کہ اسی آدھیاں نمازاں پڑھ راضی ہیں، یا اپنے روزے اپنے وہ سارا کر لیا. یہ تو بڑا اوکھا کام دس دیتا. فرمایا کوئی مشکل کام نہیں اس نے تمہیں بتایا. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں مشکل بتاتا ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی کسی کی وسعت ہوتی ہے اس سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں. فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ جہاد یہ تمہاری وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے تمہارے اوپر. ملت ابیکم ابراہیم، تم تو ابراہیم کے ماننے والے ہو. کیا مطلب ہے؟ وہ ابراہیم تو اکیلا ہی جا کر نمرود کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، تو تمہارا حوصلہ جواب دے رہا ہے جہاد کے نام سے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام فرمان بردار رکھا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ فرمان سن کے پسینہ کیوں آ گیا؟ جہاد کا فرمان سن کر پسینہ کیوں آ گیا؟ ابراہیم نے تو تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا تھا، اور پہلی کتابوں میں اور قرآن میں بھی مسلمان ہی آیا. مسلمان کہتا ہے فرما بردار کو، یعنی فرما بردار نام تمہارا فرما بردار ہے، اور فرمان سن کر پسینے کیوں آتے ہیں؟ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، تم جہاد کرو گے تو رسول تمہارے سامنے شہید ہوں گے. شہید ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں بھی بات ہو چکی ہے. یعنی یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رسول آئے ہی شہادت دینے کے لیے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم شہداء کی امت ہو. وہ شہید اور شہداء کون سے ہیں؟ وہ اس معنی میں وہ سارے صحابہ جو اس جد و جہد میں لگے ہوئے تھے وہ شہداء ہیں، اور خود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں. تو فرمایا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تمہارے سامنے گواہی دے دیں، اس دین کو پریکٹیکلی تمہارے سامنے پیش کر دیں. یعنی جہاد نہیں کرو گے تو اس دین تمہارے سامنے پریکٹیکلی آئے گا ہی نہیں، یہ نافذ ہی نہیں ہوگا، یہ قائم ہی نہیں ہوگا. وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پھر تم اس کو دنیا کو دکھانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے کل روح ازلی کو پر یہ دین قائم ہوگا، لیکن وہ اسی طرح قائم ہوگا. اب وہ بندے فی الحال تو پتہ نہیں
کسی پردے چ ہی ہون گے لیکن سرفس دے اتنے تے ایسے انسان نظر نہیں آتے. سرفس دے اتنے تے اسی خدمت خلق کرنے والے دنیا چ لوکاں دی خیر نہیں جاننے والے، دنیا میں لوگوں کو نقصان دینے والے ہیں، کسی کا بھلا نہیں چاہنے والے. تو ہم نے آخرت کی کیا فکر کرنی، نہ اپنی آخرت کی فکر نہ کسی کی. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ پھر تم بھی لوگوں کے سامنے اسی طرح گواہی دو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے دی. لہذا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. دیکھیں پہلے بھی وہ رکوع سجدے کا ذکر آ گیا، اب یہاں لفظ صلاح آ گیا. لہذا دیکھیں آپ کو چھت دکھا دی گئی ہے، وہ چھت ہے نظام قائم کرنا، لیکن ابھی تو تمہارا بنیادوں کا کام ہی رہتا ہے. یہاں سے کام جدہ کہتے ہیں نا، اور کرو کبھی چھت تک بھی پہنچنا نا. چھت ابھی تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. جب تم بنیادیں کھود رہے ہو تو چھت ابھی تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. جس طرح قرآن حکیم میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا القرآن حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. ترفعوا بید اللہ وترفعوا بایدیکم. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اگر تم نے قرآن پکڑ کر جہاد شروع کیا تو اللہ بھی تمہاری پشت پر ہوگا. یعنی یہ جہاد قرآن کے تابع اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق ہوا تو اللہ بھی تمہاری پشت پر ہوگا. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. تو پھر اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس سے بہتر پشت پناہ کون ہو سکتا ہے جس کا پشت پناہ اللہ بن جائے، اور وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور جس کی مدد اللہ کرنے لگ جائے اس کو بہتر اور کس مددگار کی ضرورت ہے. تو یہ ہیں جی وہ تقاضے. اس میں پہلے تو 4 تقاضے ایمان والوں سے آئے: رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اللہ کی عبادت کرو، اور پھر دوسرے انسانوں کی بھلائی اور دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود اور دوسرے انسانوں کے خیر اور خیریت جو ہے وہ سے متعلق کام کرو. دوسرے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ ان کی خیریت سے رہیں، وہ کام کرو. یہ کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے. لیکن یہ کام کرنے کے لیے جہاد کرو. اللہ نے تمہیں جہاد ہی کے لیے چنا ہے. تم ابراہیم کی اولاد ہو، اور ابراہیم نے تو تمہارا نام فرما بردار رکھا تھا. اور نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جان اور مال لگاؤ. نماز اور زکوٰۃ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی جسمانی صلاحیتیں اور اپنے وسائل اس مقصد کے لیے جب وہ لگاؤ، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. اگر قرآن کو تم نے مضبوطی سے پکڑا اور جہاد اس قرآن کو یعنی قرآن کی روشنی میں کیا تو اللہ تمہارا پشت پناہ ہے. اور جب اللہ تمہارا پشت پناہ ہے تو پھر اس سے بہتر پشت پناہ کوئی نہیں ہے. اور جب اللہ تمہارا مددگار ہے تو اس سے بہتر مددگار کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق